اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم قرآن دوست احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور بہت بہت مبارکباد کہ آج الحمدللہ یہ جو قرآن سیکھنے کا سفر ہم نے شروع کیا، اللہ کے فضل سے آج ہم اس کی آخری کلاس یعنی سبق نمبر 20 کا حصہ بی جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ حصہ جو اس کا اے تھا وہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا اس کورس کے تمام اسباق جو ہیں قرآن والے بھی اور قواعد یعنی گرامر والے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تو آج کے اس حصے میں آپ کی تھوڑی سی توجہ اس لیے چاہیے کہ ہم اس میں فعل کے شارٹ ٹیبلز بنانا سیکھیں گے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے۔ آپ نے یہ پورا ٹیبل بنایا ہوا ہے، آج آپ نے ریویژن بھی کی ہے، آپ کو پتہ بھی ہے کہ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، اور فعلت بنتا ہے اس عورت نے کیا۔ مؤنث کے صیغے بھی الحمدللہ اب آپ کو آگے۔ تو یعنی اکیلا فعلا کہنے سے ہم یہ سارے ماضی کے باقی کے صیغے جو ہے نا بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں کہتا ہوں مضارع میں یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، نفعلو ہم افعلو میں کرتا ہوں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، اور ہی تفعلو یہاں وہ عورت کرتی ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ فرق آپ نے یہاں والا انتا تفعلو ہے، یہ سامنے آپ کے مرد ہے جس سے بات ہو رہی ہے تو آپ کرتے ہیں، یہ والا جو ہے یہ ہے ہیا تفعلو، وہ ایک عورت کرتی ہے، اس کا مؤنث اور مؤنث کے لیے مضارع میں، اور اسی طرح آپ کے سامنے انتا کے لیے بھی ہم تفعلو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا اگر مضارع کا آپ کے سامنے یفعلو بول دیا جائے تو آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر افعل کر تو آپ نے فوری بولا ہاں جی افعلو سب کرو، لا تفعل مت کر، اور لا تفعلو مت کرو۔ تو اسی ٹیبل کو ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے، وہی ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے جس طریقے سے ہم شروع سے کر رہے ہیں، اور ہم آگے بڑھیں گے، اور آج انشاءاللہ اس کے شارٹ ٹیبل بنانا سیکھیں گے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ریویژن کے سیشن میں آپ لوگ مجھے اسم، فعل اور حرف کی تعریف اور اس کی نشانیاں بتا رہے تھے۔ آج ایک دفعہ ایک بار پھر اور مطلب فارملی آخری بار اس کو دیکھ لیجئے، کسی شے کا نام۔ اچھا ایک اور چیز دیکھیں، اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ اس سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رٹا سے یاد کریں کہ اچھا کتاب ہی اسم تھی، لاہور اسم ہے، اسلام آباد اسم ہے، تو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں، ہے نا، جوال موبائل اسم ہے۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو اسم ہے، عربی کے اسم کی تعریف پر پورا اترے گی۔ تو القرآن ڈیفینیٹلی ہے اسم ہے، قلم وہ بھی اسم ہے۔ تو آپ کچھ بھی جو بھی اسم کی تعریف پر پورا اترتے وہ اگزامپل آپ دے سکتے ہیں۔ اور ہم نے کہا تھا کہ صفت بھی اسم ہوتی ہے، تو یہ مسلم مومن تو ہم نے پڑھی ہے، لیکن اگر آپ میں سے کوئی بول دے صدیق سچ بولنے والا اسم ہے تو ہم کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے۔ بصیر، سمیع یہ سارے اسمی ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا اپنی سوچ کو ذرا بڑا کریں کہ اچھا آپ تو ہمیں یہ پتہ ہے ہم سارے اسم دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال الف لام نشانی ہے، قرآن میں اگر اسم ڈھونڈنا ہو، دو پیش دو زبر دو زیر سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ واو نون ہماری مدد کرتے ہیں کہ جمع میں ہے اسم، یا نون مدد کرتے ہیں کہ یہ بھی جمع میں ہے، اور الف تا مؤنث کی جمع میں ہے۔ تو اسم کے حوالے سے خاص بات بھی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ہم نے اس کی واحد جمع کو سیکھنا ہوتا ہے زیادہ، باقی تو اسماء کی کوئی خاص وہ ایز اٹ از آتے ہیں اور ان کی حیت سے ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ فعل جو ہے جس کے کسی کام کے کرنے اور ہونے کا پتہ چلے، تو یہ ٹیبل کے اندر اصل میں فعل جو ہے نا یہ ذرا تھوڑا سا بڑا چیلنج ہے، تھوڑا بڑا چیلنج جس کو ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے قرآن کو سیکھنے کے حوالے سے۔ حرف جو ہیں یہ بھی لمیٹڈ ہے، اس کورس میں تو ہم نے تقریباً 9 کے قریب کیے، تو آگے اگر آپ کورس 2 کر لیں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے آپ سب کریں گے، تو اس کی بڑی تعداد آپ کور کر جائیں گے اور کچھ رہ جائیں گے حرف۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ بھی گنتی کے حروف ہیں،
قرآن کے اندر جنہیں آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے. تو اصل بات جو ہے ہماری پریکٹس ہے فیل کی پریکٹس اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو بہتر طریقے سے سیکھ سکیں گے. تو یہ ٹیبل جو ہے ابھی تک الحمدللہ یہ ہم سب نے مل کر پورا کیا ہوا ہے, اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ میں اس کو کرواؤں, آپ میں سے اگر ہمارے ساتھ داؤد بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی تیزی سے کرواتے ہیں, اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو داؤد سے کہتے ہیں میں کروا دیں, وہ مجھے نظر نہیں آ رہے. تو سسٹر ناہید نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. جی سسٹر ناہید پورا ٹیبل کروائیے اشاروں کے ساتھ. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا اس عورت نے کیا. اچھا ایک منٹ رکیں. یہاں پر اس ٹیبل میں ہم نے فعلا اس مرد نے کیا یعنی فعلو ان سب نے کیا, اور فعلت لکھا ہوا ہے مؤنث اس عورت نے کیا. آپ کو اگر اس طرح آسانی لگے ایسے بھی بول لیں, یہ ہمیں اسکل آ گیا, ہمیں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے مشکل ہو رہا ہے تو جو ہمارے طریقے سے ہم نے کیا ہوا ہے پہلے فعلا والا پورا کرا کے اینڈ پہ فعلت بول دیجئے گا جس بھی طریقے سے. لیکن اگر اس طریقے سے کریں گی تو تھوڑا مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا آپ لوگ غور کرتے ہیں کہ یہ فعلت بدل گیا ہے, فعلتا نہیں لکھا ہوا, تو فعلتا یہ ہے, فعلت یہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے جیسے کروانا چاہیے کروائیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلت اس عورت نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو وہ عورت کرتی ہے, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر, افعلو کرو. نہیں سسٹر یہ دوبارہ بولیں, کیا بولیں گی؟ سوری, افعل کر, افعلو کرو. لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر جو کرنے جس پر کیا گیا ہو, فعل کرنا. ماشاءاللہ ایکسلنٹ, بہت خوب. اور آپ نے اس کو یہ ڈفرنٹ پیٹرن کے ساتھ بھی کروا دیا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی کمانڈ ہماری الحمدللہ ہوتی جا رہی ہے. تو اب آج کے سبق میں ہم یہ کیا کریں گے کہ یہ دیکھیں یہ کافی لمبا ٹیبل ہے نا جسے ہمیں پورا پڑھنا پڑتا ہے ہر دفعہ. ہم اس کام کو آسان کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور بھی آسان. اور آج اصل مزے کی بات بھی یہی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ٹیبل پہلے آپ کو سکھایا آج شارٹ کر دیں گے. تو آج کہیں گے کہ جی یہ کیا کیا, پہلے ہمیں اتنی محنت کروائی اور اب یہ شارٹ ٹیبل. تو اصل میں کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کو شارٹ ٹیبل آتا ہے, آپ کو یہ یعنی آپ کو یہ فارمولا آ گیا ہے, یہ طریقہ آپ کو آ گیا ہے کہ ہم نے پورا ٹیبل کیسے بنانا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 اب یہ کہ اگر اس میں سے صرف شارٹ ٹیبل بھی ہمارے ذہن میں رہے تو باقی ٹیبل کو اخذ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا. کوئی بھی صیغہ آپ بنا سکتے ہیں, جیسے فعلا سے فوری اس کے بناتے ہیں ماضی کے, اور مجھے یقین ہے اگر میں فعلا کی جگہ نصرہ بولوں گا نا تو آپ اسی کے صیغے بنائیں گے چینج کر کے. یعنی نصرہ میں جو تبدیلی آ جاتی ہے, نصرہ سے نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا اور نصرت, ماضی کے تو ایک جیسے رہتے ہیں. لیکن آپ کہیں گے نہیں مضارع میں بنے گا ینصرو, ینصرونا, تو آپ وہ چینج کر کے بنا لیں گے. تو اس کا مطلب ہو گیا آپ کو یہ چیز الحمدللہ. اور اسی طرح دارابا کا بھی آپ کو پتہ ہے یدریبو ہوتا ہے, اور سامیہ کا یسماؤ ہوتا ہے. تو اب ہم انشاءاللہ یہ پیٹرن بھی آپ کو پتہ چل گئے. تو اب ہم ان کے کیا کریں گے کہ شارٹ ٹیبل سیکھیں گے, اور شارٹ ٹیبل سے آپ ٹیبل اخذ کر سکتے ہیں, کبھی بھی صیغے بنا سکتے ہیں. شارٹ ٹیبل کو ذہن میں رکھنا آسان ہوا کرے گا. تو آئیے سب سے پہلے جو ابھی کچھ دیر پہلے جب میں ریگولر کلاس سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا تو یہی کہہ رہا تھا نا کہ فعلا سے نے یاد کروا دیا کہ اچھا سارا ٹیبل یوں بنے گا, فعلا, فعلو, فعل, تفعل, تفعل, تم, فعلنا, فعلت. اور یفعلو نے یاد کروا دیا کہ اچھا اوپر والا پیٹرن ہے یفعلو کی طرح, یفعلو, ٹھیک ہے, ینصرو کی طرح نہیں, یہ یفعلو کا پیٹرن ہے. تو ینصرو کا ہوتا تو وہ الگ ہوتا. تو یفعلو پہلا ہی لفظ جو ہے نا ہمیں پورا پیٹرن سیٹ کر دے گا کہ یہ پیٹرن آنا ہے. اسی طرح افعل, اب جیسے ہماری بہن نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا افعل, لیکن ماشاءاللہ شی واز سو کوئک, وہ انہوں نے لاشعوری طور پہ غالباً کہہ دیا. تو جیسے میں نے کہا سسٹر کیا, تو انہوں نے کہا نہیں افعل. تو اس کا مطلب ہے افعل جو ہے نا اکیلا ہمیں یاد کروا دیا کہ کرے گا کہ اچھا افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. تو ہم اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے
کہ اگر ایک ہی لفظ ہمیں باقی کے سارے یاد کروا دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم اس ایک لفظ کو اٹھا لیتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں، ہے نا؟ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ کہ ہم کیا کیا، ہم نے کہا کہ فعلہ سے ہمیں سارے یاد آ جاتے ہیں اور یفعلو سے بھی سارے یاد آ جاتے ہیں اور پیٹرن بھی ذہن میں آ جاتا ہے کہ اچھا یہ یفعلو کا طرح کا پیٹرن ہے، تو بس ٹھیک ہے، پھر پورا پیٹرن ذہن میں آ گیا، اور افعل سے بھی اگلا پیٹرن ذہن میں آ گیا۔ تو یہ تین ہم نے کیا کیے کہ ہر جو ماضی، مضارع اور امر میں سے ایک ایک اٹھا لیا اور ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ اس کی مدد سے ہم باقی جو ہے نا سیغے جان سکتے ہیں۔ یعنی یہ پورے فعلا پورے ماضی کا نچوڑ ہوا، اور یفعلو پورے مضارع کا نچوڑ ہوا، اور افعل امر و نہی کا نچوڑ ہوا۔ تو یہ تو آسان بات ہو گئی، ہے نا؟ تو 3 ڈبے خالی ہیں، اب ان 3 ڈبوں میں کیا ڈالیں؟ اینی گیسز؟ کوئی بتانا چاہے گا ان 3 ڈبوں میں کیا آئے گا؟ چیٹ باکس میں بتائیے۔ فاعل، مفعول، فعل۔ ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ اور سسٹر نجف لکھ بھی چکی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں فاعل، مفعول اور فعل، اچھا دے آر آل اسم، وہ کوئی اور بات انہوں نے لکھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم ڈال دیتے ہیں فاعل، مفعول اور فعل، اور فرق یہ ہم یاد رکھیں گے کہ بلکہ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے کہ ان تینوں میں آپس میں، یہ دیکھیں ہم نے 3 اسما فاعل، مفعول اور فعل یہ بنائے تھے ہم نے اسی ٹیبل سے، تو اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے، پہلے 3 کیا ہیں اور آخری 3 کیا ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی ہاں، سسٹر نجف یہ چلی گئی وہ شاید، سسٹر سائمہ عبد الواحد آپ بتائیے۔ سر پہلے 3 جو ہیں وہ فعل کے سیکھے ہیں اور جو آخری 3 ہیں وہ اسم ہے۔ ویری گڈ، بس یہ پوائنٹ آج سب جو ہے نا اس شارٹ ٹیبل کے اندر پہلے 3 فعل کے سیکھے ہیں جس سے پورا ٹیبل اخذ کیا جا سکتا ہے، اور اگلے 3 جو ہیں وہ اسم کے ہیں۔ تو آئیے ذرا ایک دفعہ اب ہم صرف شارٹ ٹیبل ذہن میں رکھیں گے۔ فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، افعل کر، فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کام کا کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسم کے لیے یہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں، اس کے اوپر الفاعل بھی بن سکتا ہے، یہ الف لام لگ کے، المفعول یعنی الف لام ہم لگا سکتے ہیں اس کو، اس پہ 2 پیش بھی آ سکتی ہے، یعنی فاعل مفعول فعل، فاعل مفعول فعل، یعنی اسم ہے نا تو اسم کی نشانیاں ان کے اوپر اٹیچ کی جا سکتی ہیں۔ تو یہ ہم نے کلیئرٹی اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ ٹھیک ہے یہ اس میں، تو یہ دیکھیں یہ الفاعل ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے، الفاعل، المفعول اور الفعل، اور فاعل مفعول فعل، فاعل مفعول اور فعل، اور اس کی جمع بنانا بھی وہی کلیہ فارمولا۔ کوئی مجھے بتائے ذرا کیسے جمع بنے گی؟ آپ میں سے کون بتائے گا کہ اس کی جمع کیسے بنے گی؟ جی واو نون یا یہ نون؟ ویری گڈ، زبردست ہو گیا، یہ بردر نوید احمد خان بتا رہے ہیں۔ اچھا آئی اپریشیٹ، ہاتھ ذرا کھڑا کیا کریں، اس سے پھر مجھے نام ڈھونڈنا اور آسانی ہوتی ہے دیکھنے میں۔ تو ہاں، سسٹر بشرا رانی ہے ورسر، سسٹر بشرا آپ یہ بتائیں واو نون کب لگے گا؟ السلام جی علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 2 پیش ہوں گے تو واو نون لگائیں گے۔ مثلاً بنائیے، فاعلن سے بنائیے، جمع کیا بنے گی؟ فاعلون۔ اچھا فاعلون، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلا بنائیے، مفعولن سے کیا بنے گی؟ مفعولن، مفعلون۔ مفعولون، ویری گڈ۔ اچھا اگر میں بولوں الفاعل تو پھر کیا جمع بنائیں گی؟ یعنی الفاعلو ہو تو کیا بنائیں گی؟ الفاعلین۔ اچھا اگر بالکل ٹھیک ہے، اگر زیر والا ہوگا تو یعنی 2 زیر ہوں گے تو پھر ہم کیا بنائیں گے؟ فاعلین اور مفعولین، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے ہم اس کو بنائیں گے۔
بالکل ٹھیک ہو گیا. تو امید ہے کہ یہاں تک ہم سب کے کانسیپٹ بڑے کلیئر ہیں الحمدللہ. تو یہ دیکھیں ابھی جو آپ نے بتایا فاعلون فاعلین دونوں طرف بن سکتا ہے, مفعولون مفعولین دونوں طرف بن سکتا ہے. اور اسی طرح جیسے ہم اس کی یہ بنا رہے ہیں نا جمع, اس کی مؤنث بھی, جیسے مسلم سے آپ کو یاد ہے آپ نے بنائی تھی مسلمہ, گولتا لگ گئی تھی, تو فاعل سے فاعلہ گولتا لگ گئی, مؤنث بن گئی. اور مؤنث کی جمع کا کلیہ میں پہلے ہی آتا ہے. کیا کلیہ ہے کوئی بتا دے ذرا آپ میں سے؟ جی ہاں, آج سارے جواب سسٹر سائمہ دیں گی, کوئی اور نہیں ہاتھ کھڑا کر رہا جی. اچھا سسٹر سائمہ اجازت. جی جی سر گول تا کو ہٹا کے الف تا لگا دیں گے. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو ٹھیک ہے سسٹر سائمہ اجاز, آپ بتائیے کہ پھر مفعولون اور مفعولین سے مؤنث کیا بنے گی, پہلے تو یہ بتائیں. مفعولہ. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی جمع ہوگی مفعولات. ویری گڈ. یہ دیکھیں جی, یہ بالکل انہوں نے صحیح بتا دیا کہ مفعولہ مؤنث اور گولتا ہٹائی تو مفعولات اس کی جمع بن جائے گی. پرفیکٹ ہو گیا. اب یہ بن گیا جی ہمارا شارٹ ٹیبل, آسان. اور شارٹ ٹیبل کا پورا کانسیپٹ دیکھیں, یہ تو زیادہ آسان بات ہے نا, اس میں نئی چیز تو ہے ہی نہیں, ہم نے تو لمبا ٹیبل پورا یاد کیا ہوا, تو آپ کو آسان ٹارگٹ دے گیا. اوکے, صرف فعل یفعل افعل فاعل مفعول فعل ہے نا, تو معنی تو ہمیں پہلے ہی آتے ہیں. تو دیکھیں کتنی مزے کی بات ہوگی. اب اگر میں آپ کو فرض کیا, میں آپ کو کہہ دوں کوئی بھی, یعنی کہ فعلہ کی طرح کا میں آپ کہہ دوں اچھا فاتحہ ہے, فاتحہ فعلہ کی طرح ہوتا ہے, تو اس کا شارٹ ٹیبل آپ 1 منٹ میں بنا لیں گے. آپ کہیں گے اچھا فاتحہ یفتح افتح فاتح مفتوح اور فتح, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اسی طرح اس کا شارٹ ٹیبل ہے. تو ہم آج یہ شارٹ ٹیبل والا جو کانسیپٹ ہے نا, اس کو یہ دیکھیے پکا ذہن میں رکھ لیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے اس کے شروع کا پہلا یہ فعلا ماضی سے اور یفعلو اور افعل, ٹھیک ہے, پہلا صیغہ اٹھایا اور اس کی مدد سے ہم نے الحمدللہ شارٹ ٹیبل فارم کر دیا اور 3 اسما لیے. تو اس کو ہم کہیں گے یہ جو ہے کیا ہے, کنجیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, چابیاں ہیں یا کنجیاں ہیں جس سے ہم پورا ٹیبل کر سکتے ہیں. شارٹ ٹیبل میں 3 افعال اور 3 اسما آ گئے. اب ذرا شارٹ ٹیبلز کی پریکٹس کے لیے سسٹر نجف پہلے تو آپ کروائیے ترجمے کے ساتھ جی, اور اشاروں کے ساتھ. سوری سر, کس کا کرانا ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے فاتحہ کا شارٹ ٹیبل. فتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے, افتح کھول, فاتحن کھولنے والا, مفتوحن جس نے کھولا, فتح کھولنا. ویری گڈ. فتحن بول لیں, ایک ہی پیٹرن پر بول لیا کریں, پھر سب پر 2 پیش لگا لیں جیسے اچھا, آپ. فتحن ٹھیک ہو گیا, ویری گڈ. فتحن کھولنا. ویری گڈ. سسٹر نہید آصف یہی والا کروائیے. فتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے, افتح کھول, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح کھولنا. فتح کھولنا. ویری گڈ سسٹر. اچھا جی ٹھیک ہے. ہاں یہ سسٹر راضیہ زاہد آپ کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فتح اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے, افتح کھول, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فاتح کھولنا. فتح کھولنا. ویری گڈ. اچھا ہاں, یہ اب آپ سب جو ہے نا, اب سب یہ دیکھیں, اب اشارے یہی والے کرنے ہیں. یہ نہیں پتا چلے کہ بے دہانی میں فاتحہ یفتح افتح فاتح مفتوح فتح, یہ نہیں کرنا. جو ان کے اشارے ہیں وہی کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یعنی فتح یہاں پہ اشارہ ہے ماضی کا ہے, یہ ہمیں کیونکہ اشارہ بتا رہا ہے نا پوری بات کہ یہ فاتحہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ماضی کا ہے اور ایک ہے, اور یفتح مضارع کا ہے, اور یہ بھی ایک غائب کا صیغہ ہے,
اور افتح امر کا ہے اور فاتح اسم ہے اور مفتوح بھی اسم ہے اور فتح بھی اسم ہے. تو یہ ضرور ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اچھا سسٹر آسمہ آپ کروائیے آخری دفعہ, پھر آگے چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ فتح اللہ. اس نے کھولا, یفتح وہ کھولتا ہے, افتح کھول, فاتح کھولنے والا, مفتوح جس کو کھولا گیا, فتح فتح کھولنا. فتح کھولنا. ویری گڈ, فتح زبردست ہو گیا کھولنا. سسٹر, ماشاءاللہ. اچھا اب جو ہے ہم کریں گے اسی طرح جیسے ہم نے فاتحہ کا کر لیا, تو سسٹر ارم ہیں ہمارے ساتھ. سسٹر ارم آپ ہمیں کروائیں گی. اب آگے آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے ناصرہ کا بڑا سا پورا ٹیبل کر لیا. اب ناصرہ کا شارٹ ٹیبل آپ کروائیے پہلے ہمیں. ناصرہ اس نے مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, انصر مدد کر, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. ویری گڈ. اچھا سسٹر سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیں شارٹ ٹیبل یہ تو ناصرہ کا تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فاتحہ کی طرح, یہ تو اس کا الگ ہم نے کیوں لکھا ہے؟ مجھے اس وقت آئی کانٹ ریکال, مجھے یاد نہیں آ رہا یہ والا. شاید میں نے یہ 2 لیسن آپ کے مس کیے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ابھی یاد آ جائے گا. یہ دیکھیں, یہ بتائیں کہ جو اوپر فتح یفتح افتح ان کی آوازیں یعنی وزن اور نصر ینصرو انصر ایک جیسی ہیں؟ نہیں سر, یہ پیش آ جاتی ہے اس کے اوپر. ہاں تو بس یہی آپ نے جواب دینا ہے ماشاءاللہ. اس کا اس لیے ہم الگ سے شارٹ ٹیبل رکھتے ہیں کہ یہ افعال الگ ہیں, یہ دوسرے باب سے آئے ہیں, تو تاکہ یہ بھی ہمیں یاد رہے کہ اچھا ناصرہ کے مضارع میں آئے گا ینصرو اور اس کا امر ہے انصر. مختلف ہو گیا نا اوپر فاتحہ یفتح افتح سے. سو ناصر, منصور اور نصر. ویری گڈ, ٹھیک ہے سسٹر. آگے ہیں ہماری سسٹر, یہ ہے یہ بردر ہے ہمارے قادری, مصطفیٰ قادری. جی آپ کروائیے جی ناصرہ والا ٹیبل. ناصرہ اس نے مدد کی, ینصرو مدد کرتا ہے, انصر مدد کر, ناصرن مدد کرنے والا, منصورن اس کی مدد کی گئی, نصرن مدد کرنا. ایکسلنٹ, بہت خوب بردر. اچھا اب یہ دیکھیے کہ الحمدللہ ہم یہ اسی طرح سے یہ شارٹ ٹیبلز بھی چاروں ابواب کے اس لیے کر لیتے ہیں, اور ایک دفعہ پہلے ناصرہ کو اور کروا لیتے ہیں. سسٹر ناہید آصف کروائیے. جی تو یہی ٹیبل کرواؤں؟ یہ والا کروائیے. نصرہ اس نے مدد کی, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, انصر مدد کر, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. نصر مدد کرنا. ایکسیلنٹ ہو گیا سسٹر, ویری گڈ, ٹھیک ہے جی. اچھا اب ذرا پلیز آج آپ سارے کشادہ دلی کا مظاہرہ کریں, نئے لوگوں کو چانس دیں جو آج تک نہیں آ سکے. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا جو بار بار آتے ہیں آج وہ ذرا نیچے کر لیں ہاتھ, اور ہمارے نئے لوگوں کو, تاکہ مجھے بھی تھوڑا اندازہ ہو کہ ہمارا لیول کیا ہے سیکھنے کا, ہم نے کس قدر سیکھا ہے. سسٹر حمیرہ علی آپ کروائیے. اگلا مجھے کروائیں گی آپ دارابا کا. آپ کو یاد ہے نا پورا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے, تو دارابا کا شارٹ ٹیبل آپ مجھے کروائیں گی. چلیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دارابا اس نے مارا, یدربو وہ مارتا ہے یا مارے گا, ادرب مار, دارب مارنے والا, مدروب جس کو مارا گیا, درب مارنا. ویری گڈ سسٹر, ایکسیلنٹ ہو گیا. ایک دفعہ ذرا پھر کروا دیں آپ ہی. دارابا, یدربو, ادرب, دارب, مدروب, درب. دیکھیں کتنا اچھا سا سسٹر نے یہ. سو یہ نئے اشاروں کے ساتھ ہم شارٹ ٹیبل سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. شارٹ ٹیبل ہمارا کام بہت آسان کر دیں گے. اچھا جی, اور
नए लोग प्लीज जिन्होंने नहीं करवाया ज्यादा वो हाथ खड़ा करें, वो प्रैक्टिस करवाएं आज ज्यादा। जी ज़राबा, जी करवाइए। ज़राबा उसने मारा, यज़रिबु वो मार। आपने खुद अपना माइक म्यूट कर लिया जी। अच्छा चले, एनीवेज नए लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, जरा नए लोग हाथ क्यों नहीं खड़े कर रहे, शर्मा क्यों रहे हैं, हिचकिचाए नहीं। सिस्टर अस्मा खान प्लीज आप करवाइए जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दरबा उसने मारा, यद्रिबु वो मारता है या मारेगा, अद्रिब मार, गारिब सिस्टर एक दफा फिर बोलिए, दाराबा यद्रिबु, अगला क्या है? इज़रिब इज़रिब इद्रिब, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। दारिब मारने वाला, मदरूब जिसको मारा गया, दर्ब मारना। एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है जी। सो दाराबा का टेबल ये चल रहा था। अब हमारे साथ अली हैं। अली, अच्छा अली आप बताएं कि आपको समिया का टेबल अगर मैं दिखाए बगैर, क्योंकि टेबल तो आपको आता है, तो आप कोशिश कर सकते हो इसका शॉर्ट टेबल बनाने का। सर लास्ट में 3 लेक्चर्स जो हैं वो मेरे मिसिंग है, थोड़ा बीमार था उस वजह से, इस वजह से। चलो अल्लाह ताला आपको सेहत दे। चलो ये मैंने आपके सामने टेबल कर दिया, अब प्रैक्टिस करते हैं इसकी। करो सामिया, सामिया, यस्माउ, इस्मा, सामे, मसो, सामे, सम। अच्छा आओ जरा एक दफा तर्जुमे के साथ करते हैं। सामिया बोलो। सामिया उसने सुना, उसने सुना। यस्माउ वो सुनता है, इस्मा वो सुनेगा, सामे इस्मा सुन, सामे सुनने वाला, मसू को सुनाया गया, मसमू जिसको सुनाया गया, सम जिसको सुना गया, जिसको सुना गया, सामे सुनना, सामे सुनना, ठीक है, सुनना बिल्कुल ठीक है। जैसे अल्लाह समी है तो समा सुनना। ओके वेरी गुड। सिस्टर राजिया अब आप भी सामिया का करवा दें शॉर्ट टेबल हमें। जी सिस्टर रजिया जाहिद अगर आप सुन रही हैं। समिया इसने सुना, यस्माउ वो सुनता है या सुनेगा, इस्मा सुन, सामिया सुनने वाला, मस्मू जिसको सुनाया गया, सामे सुनना। वेरी गुड। सामे सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, और सम सुनना। माशाल्लाह ठीक है जी। इससे पता चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये हमारा आसान टास्क था। अब जो खास टास्क है ना हमारा, ये तो शॉर्ट टेबल तो कोई नई बात नहीं है। ये हमने सिर्फ क्या किया है कि जो बड़ा टेबल हमने इतना बड़ा याद किया था उसको शॉर्ट कर लिया, यानी आसान काम और किया। तो इसमें तो कोई नई चीज नहीं थी। नई चीज जो है ना आज आपके लिए, जो थोड़ा सा चैलेंज भी है और मजे की चीज भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान सीखने के इस सफर में ये समझ लें कि स्टेप अहेड। और अब कुरान के अंदर कैसे फेल के साथ जुड़े हुए ज़मायर आते हैं। तो आपको ये याद है ना कि अगर आपको हमने माजी में प्रैक्टिस करवाई थी ये वाली, हल नसरता जाइदन, हल नसरता जाइदन, तो आपने जवाब में कहा था नअम नसरतु जाइदन। ठीक हो गया ना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जायद जो है ना, जायद नहीं है, वो कोई है, हमें उसका नाम नहीं आता, उसका नाम मुझे नहीं पता, तो फिर आप क्या बनाएंगे उसका अरबी में? किसी वो को आपने मदद की है तो अरबी में कैसे बनेगा इसका? पहले तो सवाल ही कि क्या आपने किसी की मदद की है, तो फिर आप क्या करेंगे जी? ये जरा थोड़ा चैलेंज हाई है, तो देखते हैं कौन लेता है। हुआ नहीं प्लीज इस तरह नहीं बोले, मैं नाम लेता हूं तो फिर बोलिए। सिस्टर फरजाना आप बताना चाहेंगी? जी सर, हु उसके लिए इस्तेमाल होता है ना, तो हम इसको एक्सीलेंट, हल नसरता हु करेंगे।
वेरी गुड. ये हुई ना बात. ये पहली दफा कोर्स में मैंने ऐसे किया है कि कुछ बताए बगैर पूछा है और आप खुद से उस चीज को बता रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. एक्सीलेंट. यानी हम नसरता जायदन कहते थे, तो अब जायद नहीं है, वो कोई है, तो नसरता हूं, है ना. हल नसरता हूं. तो सिस्टर अब आप ही बता दें कि इसके जवाब कैसे देंगी आप. सर इसका जवाब भी इसी तरह आएगा. हल की जगह जस्ट नाम लिखेंगे. हल का मानी क्या है, नाम का मानी जी हाँ है. नसरता हूँ, हाँ उसने मदद की, उसकी मदद की. जी हाँ उसकी मदद की. नहीं दोबारा किस, आपकी आवाज नहीं आ पा रही. सर आजकल नेट का इशू है. मैंने सर अच्छा. बताया था कि नसरता के साथ जब हमने हु लगाया तो इसके साथ क्वेश्चन था हल. हल का मानी है क्या. नसरता उसकी मदद हु उसकी, यानी क्या उसकी मदद की, तो उसका फिर जवाब आएगा नाम जी हाँ नसरता मदद की, हु उसकी. नहीं, नसरता ही आएगा जवाब में नसरता के. नसर तू ज़ैद. नहीं सॉरी सर, ता के साथ तू आता है. नसर तो हाँ, अब देखें ये माशाल्लाह आप लोगों ने वैसे ये मसला हल कर लिया है एंड आई फील वेरी हैप्पी फॉर इट. सो व्हाट आई वुड लाइक टू से इज के सर योर माइक इज ऑफ. जी सॉरी. अच्छा जी, जज़ाकल्लाह ब्रदर है. तो हम बात कर रहे थे कि जब आपने, हाँ अच्छा देखिए, जब ये जरा थोड़े से कॉम्प्लेक्स अब बनेंगे ना, ज़मायर के साथ जोड़ेंगे, तो इस चीज की हमें और ज्यादा एहतियात करनी पड़ेगी कि बिल्कुल ठीक आपने फरमाया, नसरता किसमें चेंज हो गया, नसरतू में. ये तब्दीली यहां आई और हु वहीं का वहीं रहा. वो जो हु नसरता के साथ था और नसरतू के साथ भी वहीं रहा. हु का इशारा इस तरफ होता है. ठीक है, माशाल्लाह. सिस्टर आपने बहुत अच्छा करवा दिया. सिस्टर निगत मलिक है हमारे साथ. सिस्टर निगत मलिक. जी अस्सलाम वालेकुम. हाँ वालेकुम अस्सलाम. सिस्टर आप यही चीज मुझे बताएं, अगर नीचे हम कहें हल नसर तुम, अब जैद नहीं है, जैद की जगह वो है कोई, तो कैसे बोलेंगे बताएं. हल नसर तुहुम, फिर नाम नसर तहुम, नहीं तुहुम. नसर नहीं, तुम दोनों देखे में ना नसर. हाँ, हल नसर तुहुम और अच्छा नाम ये नसर तुहुम. नहीं, नसर तुम का जवाब क्या देते होते थे आप. हल नसर तुम, तो आप इशारा किस तरफ को मोड़ती थी वापस. उसी तरफ ही ना, सीधे हाथ के राइट साइड पे. नहीं, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे कहूँ कोई बात कि आपने कुछ किया, तो आप जवाब में क्या कहेंगी. सही. हल नसर तुम है तो हल नसर तुम यानी आप तो अपनी तरफ होगा. नाम नसर ना है जैसे. हाँ वेरी गुड. तो अब जो तुम के जायद की जगह हमने लगा दिया हु. ठीक है, हल नसर तुम हु हो गया ना, तो नाम नसर ना हु. ठीक है, नाम नसर ना हु, नसर ना हु. वेरी गुड. अच्छा अब यहाँ एक छोटी सी चीज नोट कर लें, छोटा सा नुक्ता. अरब लोग जो है ना, वो नसर तुम हु नहीं बोल सकते. ठीक है, उन्हें मुश्किल होती है, तो उन्होंने इसकी शक्ल ये बनाई हुई है. वो कहते हैं नसर तुमुहु, हल नसर तु मुहु. वो नसर तुम हु बोलना उन्हें मुश्किल लगता है, तो उन्होंने बोलने में आसानी के लिए उसको बना लिया हल नसर तुमुहु. तो ये फर्क याद रखना है आपने थोड़ा सा, कि जब वो हु को इस तरह नसर तुम मीम के साथ जोड़ते हैं, तो नसर तुम हु नहीं कहते, नसर तुमुहु बोलते हैं. जवाब में अलबत्ता हम नाम नसर ना हु. ठीक हो गया. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल था कि हमने नसरता में जायद की जगह हु का इस्तेमाल किया है, और उस हु से मुझे खुशी ये है कि माशाल्लाह मैंने आप लोगों को ये चैलेंज दिया, तो आप लोगों ने खुद ही कर लिया. तो अब ये इसकी हैयत देख लें, आपके सामने आ रही है. इसकी थोड़ी सी बोलचाल कर लेते हैं. सिस्टर आमना वकास, अगर मैं आपसे कहूं हल नसरता हु, तो क्या जवाब देंगी बताएं. नाम हल नसर तहु का होगा नाम नसर तुहु. नसर तू हु. ठीक है, इशारा ये
अब इस सेंटेंस में एक और चीज नोट करें, 2 इशारे 2 दफा आ रहे हैं, नसरता हु, तो आपने जवाब में क्या, नसर तू हु। नसर तू। हाँ, अब मैं यहाँ एक छोटी सी बात आपको कह के आगे चल रहा हूं, वो ये कि जहां 2 इशारे आए ना, तो प्लीज इशारे जब आप लोग तर्जुमा करने लगेंगे ना अपने टेस्ट में, ब्रेकअप्स में, कुरान में भी करने लगे, बुक में भी, तो कोशिश करना है इसी तरह इशारे को तोड़ तोड़ कर देखें कि अच्छा अल्फाज को टुकड़े करने तो आपको पहले ही आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह अगर मैं आपसे बोलूं हल नसर तुमू हु, अब ये मेरे इशारे पर गौर करें, जब मैं कह रहा हूं नसर तुमू तो जमा का इशारा कर रहा हूं, और जब इस तरफ कह रहा हूं हु तो कितना, कौन सा इशारा कर रहा हूं? जी सर, उसके बारे में जो यहाँ पर नहीं है, इसका तो नसर ना हूँ। नसर ना हूँ। अच्छा ये बताएं, क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, हल नसर तुमू हम? जी सर, कर सकते हैं। वेरी गुड। इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब दें। नाम नसर ना हम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये तो आपने जो है ना मसला हल कर दिया। आई होप कि ये सब लोग ये बात समझ गए। ये दिस इज द लेवल जो आपको समझने की। अब देखें, जब था ना नसर ना हु, तो मैं एक उंगली से इशारा कर रहा हूं। जब हुआ नसर ना हम भी हो सकता है बिल्कुल। अगर सवाल में हम है वो सब हैं, तो जवाब में भी हम कहेंगे नसर ना हम, कि हाँ हम सब ने उन सब की मदद की, है ना। मतलब तो आपको खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह समझ आता होगा। तो इसी तरह ये माजी था। तो अब देखते हैं मुदारे में। मुदारे में हम कहते होते थे हल तनसुरू, हल और क्या था तनसुरू। यहाँ पर तनसुरू जायदन, जायद की थी। तो अब अगर मैं इसकी जगह लगा दूं तनसुरू की जगह, जायदन की जगह लगा दूं हल तनसुरू हु, ठीक है। तो अब इसका जवाब कौन देगा आप में से? चलें नेक्स्ट मैं लेता हूं। चलें, सिस्टर फाइजा कुरैशी हैं यहाँ पर, उनको चांस दें प्लीज आप लोग। जी सिस्टर फाइजा। नअम अंसुरूहु। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाम अंसुरू हु, ठीक हो गया। और अगर हो हल तनसुरूना हु, फिर क्या कहेंगे आप? नअम नंसुरूहु। वेरी गुड। और जरा अगर मैं कहूं हल तनसुरूना हम, तनसुरूना हम, तो क्या जवाब देंगी? नअम नंसुरूहुम। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये हुई ना बात। ये देखें, तनसुरूहु तो जवाब में अंसुरू हु, और तनसुरूना हु तो ननसुरू हु। और आप जमा में भी इन्हीं को कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब ये अमर की प्रैक्टिस, ये माजी, मुदारे और अम्र में अगर उनसुर जायदन था पहले। अगर मैं कहता हूं अब आपको उनसुर, और मैंने कहना है वो कोई है, तो क्या कहूंगा, कैसे अरबी में बोलूंगा? तो ये सिस्टर आयशा है हमारे साथ। सिस्टर आयशा आप बताइए। सर अंसुरू हु। वेरी गुड। नहीं, जरा एक दफा और से सोच के दोबारा बताएं एक दफा, आवाज कैसे सर निकलेगी? दोबारा रिपीट करें क्वेश्चन। उनसुर जैदन की जगह हमने हु लगाना है, तो अब बताएं कैसे बोलेंगी? सर हु लग जाएगा ना, अंसुरू हु। तो अनसुरू हु आएगा या जी सर। उनसुर हु आएगा? सर अंसुरू हु, अंसुरू मतलब मैं मदद करता हूँ उसकी। अच्छा, आप जवाब दे रही हैं, ठीक है ठीक है। जवाब में मैं तो अभी आपसे ये सवाल में ही पूछ रहा था कि अगर हमने उसका, ठीक है, उनसुर हु, तो जवाब में आप बिल्कुल सही है कि अनसुरू हु। अब सिर्फ सवाल का मुझे बताएं, सवाल पर बात कर रहा हूं। उनसुरू जैदन है, उनसुरू जैदन, ठीक है। तो हाँ, मैं कहता हूं वो सब जो है ना उनको लगाना है, तो अरबी में क्या बनेगा इसका? वो सब। हाँ, जैद को हटा दे और इसकी जगह लगा दे उनसुरू, वो सब है, तो फिर क्या कहेंगे? उनसुरू हुम। वेरी गुड, उनसुरू हुम, यानी ये हुक्म दिया जा रहा है, और उनसुरू आप सब मदद कीजिए, हुम उन सब की। तो अच्छा, जवाब में आप क्या कहेंगी? नंसुरू हुम, हम सब मदद करते वेरी हैं उन गुड, सब की। नंसुरू हुम, हाँ हम मदद करते हैं उन सब की। एक्सीलेंट। ये देखें, ये हो गया कि अंसुर हु आया जब, यानी उनसुर हु आया तो अंसुरू
हु, और उनसुरू हु आया तो ननसुरू हु, और हम भी लग सकता है। इसी तरह उनसुर हम भी लग सकता है, उनसुर कि तू मदद कर उन सब की, हम। तो जवाब में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अनसुरू हम, है ना। ये तो अब आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं खुद से। तो ये हमने एक लेवल आगे चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। टुकड़ों को भी हमने जोड़ के उनको देख लिया आज अल्लाह के फजल से। तो यहां तक ही हमारा आज का सिलसिला था असबाब का। आज का नुक्ता तालीम देख लेते हैं, और बड़ा ही जबरदस्त नुक्ता तालीम है, और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि जिसमें साहब कुरान को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के रोज साहब कुरान को कहा जाएगा इक़रा वर्तकी वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्न मंज़िलतक का इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं क़यामत का दिन, जरा गौर करें कौन सा दिन, और साहब कुरान को कैसी जबरदस्त बात कही जा रही है। उसे ये कहा जा रहा है कि पढ़ो और चढ़ो, यानी तुम पढ़ते जाओ और चढ़ते जाओ। किस पे चढ़ते जाओ? यानी मर्तबा में, मुकाम में अपने बुलंद होते जाओ। कैसे? कमा, कमा याद है ना आपको, कमा जैसा कि कुंता तुम तुरत्तिलु फिद दुनिया, दुनिया में पढ़ा करते थे कुरान को तरतील के साथ अच्छे तरीके से। पस फाइन्ना मंजिलतक, पस बेशक तुम्हारी मंजिल होगी कहाँ? इंद आखिरी आयत इन तकराऊहा, उस आखिरी आयत पर तकराऊहा जो तुम पढ़ोगे। तो अंदाजा करें कि कुरान पाक को पढ़ने वाले का किस कदर मुकाम होगा, इज्जत होगी उस रोज जब क़यामत के रोज लोग मसाइल में फंसे होंगे, और जो कुरान पढ़ता रहा होगा दुनिया में, उसके लिए क्या जबरदस्त बात की जा रही है कि तुम ऐसे करो, मुकाम मर्तबा में बुलंदी की तरफ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ आयात को, और तुम्हारा मुकाम बनता जाएगा, और जन्नत में तुम्हें एक खास मुकाम तुम्हारे लिए बना दिया जाएगा। अब जरा इसको कंपेयर करें, कंपैरिजन करें कि हमारा तरीका क्या होता है, हमारा जिंदगी के अंदर हम क्या करते हैं। हमारा तरीका क्या है जी? हम दुनिया में घर बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, और कुछ लोगों की सारी जिंदगी कि मैं जिंदगी में एक घर बना लूं, मेरा एक अपना घर हो, और वो बेचारे क्या करते हैं, सारी जिंदगी मेहनत की, पैसा इकट्ठा किया, फिर एक घर बनाया, और चंद दिन, बाजू का चंद साल और रहे, और बहुत भी रह लें, कुछ साल रह भी लें तो कितना रह लेंगे। और बाज तो बेचारे घर बनाया और तैयार हो गया, और मैं जाती तौर पर ऐसे अहबाब को जानता भी हूँ कि चंद दिन ही बेचारे सारी जिंदगी की मेहनत और यही था कि बस घर बन जाए, घर तैयार हो गया और वो घर में रह ही ना सके। लिहाजा ये याद रखिए कि इस दुनिया के घर आप जितनी भी मेहनत से बना लें, आप उसमें हमेशा नहीं रहेंगे। कोई 50 साल ले, 25 साल रह लेगा, कोई 60 साल रह लेगा, तो वो सारी मेहनत के बावजूद भी वो घर आखिरकार क्या है? वो फानी है, और आप उसमें नहीं रह पाएंगे। और जितनी देर दुनिया में ज्यादा जिंदा रहेंगे, ज्यादा बूढ़े हो गए, मोहताज हो गए, तो और परेशानी। दूसरों को भी फिर एक वक्त आएगा कि औलाद भी कहती है या अल्लाह तो आसानियां पैदा फरमा दे। तो हम एक ऐसा घर बनाने में लगे हुए हैं, उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं जो हमेशगी का नहीं है, जो हमारे साथ नहीं रहने वाला। जबकि हमेशा की तरक्की जो है वो कहाँ है? साहिब कुरान के लिए। कितनी जबरदस्त उसके लिए खुशखबरी इस हदीस में सुनाई गई है कि हाफिज कुरान जो भी पढ़ता है और अमल भी करता है तो क्या होता है? वो हमेशा की तरक्की की तरफ बढ़ता है। और इससे मुराद जाहिर है वो हाफिज नहीं है जिसने पूरा पूरा कुरान कर लिया सिर्फ उसी के लिए, कोई भी हाफिज, क्योंकि कहा गया जितनी आयत तू पढ़ेगा तो आखिरी आयत जहां तक तुझे याद है वहां तेरा मुकाम होगा। तो जिस कदर आपको याद है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश कीजिए और भी याद कीजिए। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, खुद मेरा जाती एक्सपीरियंस भी यही है कि जब से ये तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया है, आयात हिफ्ज आसानी से हो जाती हैं, कभी भूलती हैं तो चूंकि ज़हन में आ जाता है कि इसकी कड़ियां कहाँ मिल रही हैं, आगे बात क्या हो रही थी, तो वो उसको याद करना भी आसान हो जाता है। बहुत सी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह बाज़ ऐसा भी हुआ कि एक दो दफ़ा पढ़ने से ही वो लिहाजा आइए नियत करते हैं कि हम कुरान को समझेंगे, इसको हिफ्ज भी करेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको समझकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और पूरा हिफ्ज नहीं होता तो जितना हो सकता है उतना करेंगे, क्योंकि जितना करेंगे उतने दर्जात तो बुलंद होंगे ना इंशाअल्लाह। और अल्लाह जन्नत के दर्जात
اس کا کوئی کمپیریزن دنیا میں نہیں ہے. اور جنت کی نعمتیں تو وہ تو کبھی نہ ختم ہونے والی ہیں نہ کم ہونے والی ہیں. تو ان کے لیے ہمیں سب کو ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے زیادہ محنت کریں. دنیا کے گھر کے لیے جتنی محنت کی ہے اس کے مقابلے میں اگر کچھ محنت اس طرف کر لی جائے تو انشاءاللہ یہ فائدے کا سودا ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. آج تو ہم نے ویسے کلاس کا اختتام کر لیا، جبکہ 19ویں سبق کے اختتام پر ہی ہم نے 232 کا اپنا ہدف جو تھا وہ اچیو کر لیا تھا. قرآن میں یہ الفاظ 41,111 بار آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے آگے بڑھتے رہنا ہے اور کورسز بھی کرنے ہیں. 4,500 کے ٹارگٹ کو کر کے قرآن کو سیکھنا ہے. آج چونکہ ہم اپنے سبق کے اختتام پر ہیں تو ایک دفعہ میں پھر اللہ رب العزت کا شکر تو سب سے پہلے ہم سب کو یہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ اس کے فضل سے تھا، اس کی مہربانی سے کہ اللہ نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا، زندہ رکھا، وقت دیا، اس طرف توجہ دی، ہمیں اس سے ہٹنے نہیں دیا، شیطان کے حربے ہمارے اوپر نہیں چلنے دیے، اور مسلسل سیکھنے کے اس عمل میں ہمیں اپنے فضل اور کرم سے نوازا. اور دنیا میں جو احباب جن کی مدد سے یہ کورس آپ تک پہنچا، اس میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم صاحب جنہوں نے کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے، انڈرسٹینڈ القرآن اکیڈمی کے بانی ہیں، اور مجھ تک یہ کورس اور میرے ساتھ الفلاح منزل کا پورا سٹاف اور ارشد ملک صاحب، ان کے لیے دعا فرمائیے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وقاص صاحب، شہزاد صاحب، حسین صاحب. اس وقت ہمارے ساتھ جو ہمارے ایکیوٹیز ہوتے ہیں، آل ایکیوٹیز جنہیں ہم اسسٹنٹ قرآن ٹیچر کہتے ہیں، اور میں آپ کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ بھی جب یہ کورس کر لیں اور آپ کوئز بھی کر لیں اور ریزلٹس آ جائیں تو آپ بھی اپلائی کریں اور وہ بنیں. اور اس میں خاص طور پہ سبھی کا بہت شکر گزار ہوں، بٹ بہت خصوصی شکریہ بردر حئی اور بردر اعجاز کا. اور ان دونوں کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے اس بات کو کہوں کہ الحمدللہ ان کے وقت میں اللہ نے بڑی وسعت دی ہے اور ان کو بڑی ہمت اور ایک بڑی جرأت عطا فرمائی ہے. بردر اعجاز تو بہت سارے کورسز میں، بردر حئی بھی اپنا وقت نکالنا، بیٹھنا، دیکھنا، سپورٹ کرنا، اور باقی ایکیوٹیز بھی آپ کی مدد کے لیے بھی ہر وقت تیار ہوتے ہیں، آپ کے گروپس میں ہیں. ہمارا جو بچہ ہے اسٹوڈنٹ شاہزیب سلیم، یہ شروع میں آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ بھی دے رہے تھے، آپ کا رزلٹ بھی بنائیں گے سارا، اس میں جو آپ کی کوئی مسئلے ہوں گے انہیں بھی حل کریں گے. میرے بھائی اور دوست بلال سعید صاحب، ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور وہ سب لوگ جنہوں نے اس کورس کے انعقاد کے لیے کسی طرح سے بھی، چاہے وہ آپ کو پیغام پہنچانے میں، آپ کو یہاں لانے میں، بعد میں کلاسز کے حوالے سے، یا آپ نے آگے کسی سے کہا، تو ان سب کا شکریہ. اور اللہ سے دعا بھی، اور اپنی فیملی کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آپ بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور ہمیشہ آپ سے کہا جاتا ہے ٹیچر بنیے. اس کورس کی خوبی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا سیکھ کر بھی اس کو آگے سکھا سکتے ہیں، اور آپ QC2 کر سکتے ہیں، اور اس کا ٹیچر ٹریننگ کورسز بھی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ بہت سے احباب اس کی ٹیچر ٹریننگ کورسز کر کے اب اپنے کورسز بھی کروا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بردر حئی بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے پہلے بھی آپ سے بات بھی ہوئی تھی، وہ اپنا کورس بھی انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے الحمدللہ. بردر احسن مرزا نے کیا ہوا ہے، ہماری بہنوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. تو اس کی ٹیچر ٹریننگ بھی ہے، آپ وہ لے کر خود سے کورس پڑھا سکتے ہیں. اس کے ٹکڑے اور چھوٹے چھوٹے حصے تو آپ ویسے ہی پڑھا سکتے ہیں. ہمارے ایک بھائی ایک دن شیئر کر رہے تھے کہ وہ پہلے سے ہی پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اور اس سے پہلے کہ میں آج آپ سے الوداعیہ کلمات کی طرف آؤں، ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیجئے، کل انشاءاللہ آپ کی قرآن والے حصے کی ریویژن ہوگی. اس کے 3 حصے ہوں گے. ایک حصے کی آپ کو ریویژن کروائی جائے گی، پہلے 10 اسباق، پھر اگلے 10 اسباق، اور پھر آخری حصہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا انشاءاللہ، اور ہم سوال جواب اور کوئز کے حوالے سے بات کریں گے. گرامر والے دن بھی انشاءاللہ اسی طرح، پہلے 10 اسباق کی گرامر، پھر اگلے 10 اسباق کی گرامر، اور آخری حصے میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. آپ کے سوال جواب، کوئی کنفیوژن ہے کوئز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور پھر انشاءاللہ آپ اپنے فائنل کوئز کی تیاری کریں گے. کچھ احباب بار بار پوچھتے ہیں کہ ورک بک کب جمع کروائی جائے. تو ورک بک میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ یہی ڈیٹ جو فائنل کوئز کی ہے، منڈے 27 دسمبر، کوشش کریں آپ پوری کہ اس دن ضرور جمع کروا دیں. اگر تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن آپ کوشش ضرور کریں. ہوم ورکس جو آپ کے آن لائن کے لنک ہیں وہ بھی کوشش کریں کوئز والے دن تک ضرور کر لیں، ٹھیک ہے.
اور انشاءاللہ تاکہ ہم آپ کا رزلٹ جلدی اناؤنس کر سکیں. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں نئے سال کی خوشخبری یہ ہو کہ آپ نے QC1 کر لیا الحمدللہ. قرآن کے سفر میں آپ نے پہلا سٹیپ کامیابی سے اٹھا لیا ہے, اور اگلا سال آپ کا اس سفر میں تیزی سے آگے کی طرف بڑھنے کا ہونا چاہیے. تو میں ابھی سوالات کی طرف آتا ہوں انشاءاللہ. تھوڑا سا وقت اور دیجئے تاکہ بات پوری کر لی جائے. ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اور کون سے نئے کورسز شروع ہو رہے ہیں, اس حوالے سے بات کریں گے. یہاں پر ہم فارملی اس سبق کا اختتام کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, اس پر عمل کرنے, اس کو پھیلانے, اس کے نفاذ کے لیے بھی کوشش کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آج چونکہ ہماری آخری کلاس ہے اور خوشی کا بھی موقع ہے اور تھوڑا سا وقت بھی ہے, تو میں تھوڑا سا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ساتھ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ صرف چند منٹ اور دیں, اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہم پورے اپنے وقت پر 9 بجے ہی اس کو مکمل کر لیں, پھر آپ کے سوالات لیں گے. تو سب سے پہلے تو ایک مثال ہے جو میں اکثر پوچھتا ہوں اور مختلف حوالوں سے مختلف طرح سے پوچھتا رہتا ہوں لوگوں سے. تو یہ بتائیے, آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو کبھی ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں یا بسوں میں کبھی آپ نے ٹریول کیا ہو؟ آج کل تو یہ ذرا برانڈڈ سب چیزیں آ گئی ہیں, ایئر کنڈیشن بسیں اور یہ ساری, تو کم ہی ہوتا ہے کہ وہ دوسری پبلک ٹرانسپورٹ اس میں لوگ جائیں. اینی ویز, تو آپ کو یاد ہے کہ اس میں ایک بعض اوقات لوگ چیز بیچ رہے ہوتے تھے اور اس میں ایک دال بیچنے والا آتا تھا اور وہ ہر ایک کے ہاتھ میں تھوڑی تھوڑی دال جو ہے نا ایسے دے جاتا تھا فری میں. کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ بات؟ جی, ہماری سسٹر ریحانہ کو تو یاد ہے, ٹھیک ہے, سسٹر سائمہ کو بھی یاد ہے. تو وہ اس کا بردر نوید کہہ رہے ہیں ہمیں بھی یاد ہے. ویسے میں کافی پرانا ہوں, شاید آپ میں سے نئے لوگوں کے دور میں ایسا نہ ہوا ہو, لیکن تب تو یہ عام ہوتا تھا, اور ٹرین کے اندر بھی ایسا کرتے تھے. اور بلکہ ابھی ایک دفعہ میں ریسنٹلی بھی اتفاق ہوا اس چیز کا ٹرین میں. اچھا, کچھ لوگوں کو نہیں ملی, بیچارے محروم رہ گئے. اینی ویز, آپ کو کیا لگتا ہے وہ فری کی دال کیوں دیتا تھا آپ کو؟ وہ جو کھانے والی, میں وہ کہہ رہا ہوں فرائیڈ ہوتی تھی نا وہ والی. ہاں, ویری گڈ. یہ علی کہہ رہے ہیں تاکہ ہم اس سے اور لیں. وہ اپنی مارکیٹنگ کرتا تھا, ہے نا, ٹیسٹ کریں, خریدیں, شوق پیدا ہو, ہمارا اس طرف توجہ ہو جائے, اپنی مارکیٹنگ, یہ اس کی مارکیٹنگ کا طریقہ تھا, ہے نا. تو آج میں آپ کے ساتھ بھی جو ہے نا کچھ ایسا ہی کام کیا. ہم نے یہ کورس آپ کو کروا دیا اور مارکیٹنگ ٹیکنیک یہ کی کہ آپ کو فری کروایا, آپ سے کوئی ہم نے اجرت طلب نہیں کی. تو اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی وہ دال والے کی طرح جو ہے نا اب آپ کو کچھ بیچوں, ہے نا, اور آپ سے کچھ اجرت وصول کی جائے. تو کیا آپ لوگ تیار ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ کوئی اجرت لینا چاہوں تو کیا آپ لوگ تیار ہیں اس کے لیے؟ اگر آپ سے یہ جو کورس پڑھایا گیا آپ کو, آپ تک پہنچا, آپ نے سیکھا, تو کیسا طریقہ؟ دیکھیں یہ صحیح ہے نا, پہلے آپ کو پڑھا دیا اور اب آپ سے اجرت طلب کی جائے تاکہ آپ انکار ہی نہ کر سکیں, آپ کو دینا ہی پڑے. اچھا, یہ تو سارے کے سارے تیار ہیں, تو مجھے تو اچھی خاصی آج وصولی ہوگی. اچھا جی, جزاک اللہ. آپ تو میں ابھی پھر آپ کو اماؤنٹ بتاتا ہوں, بہت بڑی سی اماؤنٹ جو ہے نا فیس کی. اچھا جی, جہاں تک اس کورس کی اجرت ہے, اس کے لیے میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں, اور آپ سب اس دعا میں میرے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اجرت جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور بہترین اجرت عطا فرمائے. اور میں اس کو اپنی انویسٹمنٹ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے لوگ دنیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں
تو انشاءاللہ اس کا اللہ تعالیٰ مجھے بدلہ بہترین انویسٹمنٹ کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے کوئی ایسی چیز دنیاوی نہیں مانگتا اس کی اجرت میں، صرف ایک درخواست آپ سے کرنا چاہتا ہوں، 3 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، 3، اور ان 3 باتوں میں کچھ میرا مشاہدہ، کچھ لوگوں کو دیکھ کر، کچھ ہمارے مسلمانوں کے حالات اور اس امت کے حالات کو دیکھ کر، پہلی بات خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ہم سب کو، اس پوری امت کو قرآن سیکھنا چاہیے۔ تو آپ خود برائے مہربانی آج نیت کر لیجئے کہ آپ اس قرآن کو سیکھنے کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تھوڑا زیادہ جس قدر آپ کے لیے ممکن ہو آپ اس سے تعلق قائم رکھیں، اس کو مسلسل رکھیں اور اس کو سیکھنا چھوڑیں کبھی نہیں۔ اس سلسلے کو اب آگے بڑھائیں اور سیکھتے جائیں اور بہتر سیکھیں۔ اس کتاب کی جو اصل قدر و قیمت ہے نا، اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ بڑی زیادتی ہے کہ اس کتاب کو، یہ اللہ کا، کسی عام شخص کا کلام تو یہ ہے نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے ساتھ اتنی زیادتی کہ اس کو ایک طرف رکھ دیا جائے، نہ اس کے معنی جانے جائیں، نہ اس پر تفکر، نہ تذکر، نہ تدبر، اور دنیا کی عام کتابوں جتنی اہمیت بھی اس کو نہ دی جائے۔ تو پہلی بات اب سب سے یہی ہے، پہلی ریکویسٹ کہ قرآن سیکھنا مت چھوڑیے، آپ خود اپنی ذات کے اوپر یہ اپلائی کیجیے۔ دوسری بات کہ صرف اپنے تک محدود نہیں رکھیں اس کا سیکھنا۔ دیکھیں یہ اجتماعیت کا دین ہے، آپ قرآن سیکھنے اور سکھانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، دوسروں کو سکھائیں۔ اس امت کو بہت ضرورت ہے، اور اس کو مختلف طریقوں سے آپ کر سکتے ہیں۔ آپ چھوٹے بچوں کو قرآن پڑھائیے، پہلے ناظرہ سمجھانے کی کوشش کیجیے، ارد گرد کو، ایسے غریب لوگوں کو، آپ کے گھر میں کام کرنے والوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، اور قرآن ترجمے سے۔ سب سے بڑی بات جو ہے ہم اس کو سمجھنا، یعنی خالی ناظرہ نہیں، اس قرآن کو، اس کے لیے اگر آپ پڑھا نہیں سکتے اپنے ذرائع استعمال کیجیے، اپنے وسائل استعمال کیجیے۔ اگر آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھا سکتے تو لوگوں کو ایسی جگہوں کا بتائیے جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو اپنے پیسے اس کام میں لگائیے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں تو وہ صلاحیت قرآن اللہ کے کلام کو پڑھانے کے لیے لگائیے۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے قوت دی ہے تو اس قوت کو اچھے طریقے سے قرآن کے نفاذ اور اس کو معاشرے میں پھیلانے کے لیے استعمال کیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کو الفاظ اچھے دیے ہیں تو قرآن کی تبلیغ اور ترغیب دلوائیے لوگوں کو۔ اگر آپ کو اللہ نے معاشرے میں عزت دی ہے تو اس عزت کو قرآن کے احیاء کے لیے استعمال کیجیے۔ تو اپنے ہر طریقے سے، اس کے بے شمار طریقے ہو سکتے ہیں، آپ لوگوں کو کتابیں خرید کر دے دیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے خاص طور پر قرآن کو سمجھ کر لوگوں کو سکھانے کے حوالے سے اپنا حصہ ڈالیے، کام کیجئے۔ اور تیسری بات آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے والدین دونوں، میری والدہ، میرے والد، ان کی عمر خیر اور ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کیجئے، میرے لیے، میری فیملی کے لیے، ہمارے یہ جتنے ایکیوٹیز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جو بھی احباب ہیں، ان سب کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور ان سب گزارشات کے ساتھ آخر میں چھوٹی سی ایک آفر آپ کو کہ مائی آفس از ان فیصل ماسک۔ آپ میں سے جو کبھی کوئی آنا چاہے، موسٹ ویلکم، بی مائی گیسٹ، ہیو اے کپ آف ٹی ود می۔ آئی ایم نارملی اویلیبل دیئر منڈے ٹو فرائیڈے 9 to 3، لیکن کال کر کے آئیے گا کیونکہ میری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، میں ٹریول بھی کافی کرتا ہوں، تو انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ آپ اگر کبھی آئیں، فیصل مسجد میں آنا بھی آسان ہے، سب احباب کو اس کا پتہ بھی ہے۔ آپ میرا نام بھی لیں گے انشاءاللہ، کاشف سہیل، نیچے یونیورسٹی میں، تو آپ کو they'll bring you to me۔ اور آخر میں جاتے جاتے، اگر اس کورس کو سیکھنے کے بعد اور قرآن کو جاننے اور اس کا ترجمہ سیکھنے کے بعد میرے اعمال میں تبدیلی نہ آئے، میرے کام کرنے کا طریقہ نہ بدلے، میرے اخلاق درست نہ ہوں، تو اللہ نہ کرے کہ ہمارا قرآن کا یہ سیکھنا بے معنی ہو۔ تو ہمارا مقصد لوگوں پر دھاگ بٹھانا نہیں ہے، قرآن کا ترجمہ سنا کر ان کو متاثر کرنا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جو کائنات اللہ رب العزت نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس میں تبدیلی لانا ہے۔
تو آئیے میں اور آپ سب یہ دعا بھی کریں اور اس سفر پر نکل پڑیں کہ ہم اپنے اعمال میں تبدیلی لائیں، اپنے اخلاق میں تبدیلی لائیں، ہمارا عمل بدلنا چاہیے، ہمارا لوگوں کے ساتھ انداز بدلنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سب سے انشاءاللہ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی۔ ہم ابھی انشاءاللہ ایک سیشن آپ کے ساتھ جو رکھیں گے اس میں آپ سوال جواب بھی پوچھ سکتے ہیں اور اپنے تاثرات بھی بیان کر سکتے ہیں۔ چونکہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے، کوشش کیجیے گا ابھی اپنے تاثرات شروع میں آپ بیان ریکارڈ کروا دیں اور مختصر، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو وقت مل سکے۔ آپ کو یہ کورس سیکھنا کیسا لگا، آپ کا کیا تجربہ ہے، آپ اس حوالے سے کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ اس ریکارڈنگ کا حصہ بن جائے ہمارے پاس انشاءاللہ۔ جی آپ میں سے آپ ہاتھ کھڑے کر کے تو اپنی بات کر سکتے ہیں۔ جی میرے پاس یہاں پر ہیں سب سے پہلے سسٹر نجف مسعود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ کورس کرایا۔ میں نے یہ کورس میں یہ تیسری دفعہ کر رہی ہوں ماشاءاللہ، لیکن اس میں مجھے بہت زیادہ آپ کی طرف سے نا ڈفرینس بھی ملا، بہت سی چیزیں مجھے نئی بھی ملی۔ اور ایک میں آپ کو اچھی سی بات بتاتی ہوں کہ میں عشاء کی نماز پڑھی تھی کورس کی کلاس سے پہلے، جس دن آپ نے دعائے قنوت کرائی ہے، تو وہ میں پڑھتے پڑھتے سوچتی تھی کہ میں دعائے قنوت کو کیوں نہیں اس طرح پڑھتی کہ میں اس کو سمجھ لوں۔ تو اسی دن میں نے دعائے قنوت آپ سے سیکھ لی، تو میں نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ، پہلے میں نے سوچ آئی اور پھر میں نے اس کو کر بھی لیا۔ تو میں نے آپ لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے بدلا تھوڑا۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ سسٹر، جزاک اللہ۔ جی بردر سید مصطفیٰ قادری ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی آپ کا کورس اٹینڈ کیا، اس میں تو ہمارا زیادہ کردار تھا۔ جی مصطفیٰ قادری آپ خود کو انمیوٹ کر لیجئے۔ کر لیا میں نے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کو یہاں سے انمیوٹ کیا ہے۔ جی کر چکا ہوں میں۔ السلام علیکم۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بولیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، بولیں۔ اچھا جی، ہاں بس میں نے کہا یہ کورس تو یعنی کہ بہت ہی شاندار ہے، اور اس میں جو جتنے مختصر انداز میں جو کہ مصروفیات کے ساتھ یہ جاری رکھنا، اور بہت ہی اچھے انداز میں اور انٹریکٹیو ہے، اور اس میں سب سے اہم کردار جو آپ لوگوں نے کورس کو ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ جس میں ہر چیز کی فیسلٹی ہے، یعنی کہ کورس بھی مل رہا ہے، اس کے ساتھ اس کے نوٹس مل جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر ویڈیوز بھی آ جاتی ہیں، جیسے آفس سے آنا اور جانے کے دوران جو چیز رہ جاتی ہے یا نماز ہو جاتی ہے، ہم بحرین میں رہتے ہیں، تو بہت اچھا رہا۔ اور چونکہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ بولنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کرنا، لیکن چونکہ دائرۃ عمر کے اس حصے میں کہ جہاں پر بہت ساری چیزیں نا آن لائن آپ کلیئر نہیں سن سکتے، لیکن ایک اچھی بات جو ہے آپ کی اس میں کہ آپ کی پچ اور آپ کی جو آواز ہے اس میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ سامنے بیٹھ کے کلاس لے رہے ہیں، ہر چیز صاف اور بالکل سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، جزاک اللہ خیر۔ جی سسٹر فرزانہ۔ جی سر الحمدللہ، میرا اس سے پہلے بھی قرآن پاک سے تعلق ہے۔ الحمدللہ ہمارے 15 پارے مکمل ہو چکے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، 16واں پارہ چل رہا ہے۔ لیکن جس طرح سے، جس انداز سے آپ نے لفظوں کے معنی اور ان کے معنی کا انداز سکھایا نا، ویسے پہلے نہیں سیکھا تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو گرامر کا تھا پورشن، کہ وہ بالکل بھی مطلب جب بھی گرامر کی بات آتی تھی نا تو وہ دوڑیں لگ جاتی تھی کہ اس کو کیسے کریں کیسے کریں۔ لیکن جو آپ نے ماشاءاللہ اس کورس کو میتھڈالوجی دی ہے نا ٹی پی آئی کی، وہ کمال ہے۔ وہ مطلب سیکھتا نہیں، وہ انسان کے اندر اترتا ہے اس طریقے سے۔ الحمدللہ الحمدللہ جتنا ابھی تک پڑھا وہ سیکھا، اور وہ
ہمیں بہت اچھے سے یاد بھی ہو گیا. اللہ پاک ہمیں مزید سیکھنے کی توفیق دے. اور اس میں جو میں نے بہت خوبصورت دعا سیکھی جو میں نے پہلے نہیں کی ہوئی تھی، الحمدللہ باقی چیزیں کی ہوئی تھی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو یقین کیجئے کہ یہ میں مطلب دلی خوشی ہوتی ہے. اور اللہ پاک آپ کو صحت، زندگی، سلامتی دے اور آپ اسی طرح مزید پڑھاتے رہیں، سکھاتے رہیں اور بار بار ہم آپ سے یہ سیکھتے رہیں. کیونکہ جب بھی میں نے بھی یہ تیسری بار کورس اٹیمپٹ کیا، پہلی دفعہ 10 لیکچر ہوئے تو کچھ مصروفیات طبیعت کی وجہ سے نہیں کر سکی، پھر دوسری بار 10 ہی ہوئے، اب اس دفعہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن میں نیکسٹ بھی یہ کورس دوبارہ کرنا چاہوں گی. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میری فنگر ٹچ پر چیزیں آ جاتی ہیں، اور الحمدللہ میں آگے چاہتی ہوں کہ پھر میں اس کو سیکھوں. بہت شکریہ، جی جزاک اللہ سر. السلام علیکم. تھینک یو سسٹر. جی سسٹر سائمہ اجاز. السلام علیکم. یہ کورس میں نے پہلی دفعہ جوائن کیا ہے اور اس سے پہلے خواہش بہت رہی کہ عربی سیکھوں. کچھ کوششیں انفرادی طور پہ کی لیکن ہر دفعہ بہت زیادہ مشکل لگتا تھا. اور اس کورس کو جوائن کرنا بس جیسے کہ سر نے کہا واقعی اللہ ہی کی طرف سے تھا کہ ایک گروپ میں تھی جس میں نوشابہ بہن نے اس کو کہا کہ یہ کورس ہو رہا ہے، آپ لوگ جو جوائن کر سکتے ہیں کریں، بہت اچھا کورس ہے. اور اللہ نے بات دل میں ڈالی اور میں نے اچانک اس کو بالکل ہی آخری دن پہ جوائن کیا. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی کہ میں اس کورس کو مکمل اٹینڈ کر سکی ہوں. اور یہ بات اپنے لیے آپ سب بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ میں آگے بھی اس کی مدد سے قرآن کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتی رہوں، کیونکہ سیکھ تو ہم لیتے ہیں لیکن اصل بات یہی ہوتی ہے کہ اس کو اپلائی بھی کرتے جائیں نا. تو بہت جزاک اللہ آپ سب کا جن کی بدولت ہمیں یہ آسان کورس کرنے کو ملا. اور واقعی یہ میتھڈ بہت ہی آسان لگا کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن کو اتنا کچھ سمجھ سکیں. تو آپ سر کا بھی اور تمام افراد کا بہت جزاک اللہ. جی تھینک یو سسٹر. جی بردر نوید احمد خان. السلام علیکم. وعلیکم. پہلے تو سب سے پہلے میں آپ تمام احباب کا اور اسپیشلی کاشف صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا کورس آپ لوگوں نے کروایا. میں کافی عرصے سے یہ تلاش کر رہا تھا اور اسپیشلی اب ریٹائرمنٹ کے بعد میری یہ خواہش تھی کہ قرآن سیکھا جائے. تو یہ الحمدللہ مجھے آسٹریلیا سے جو ہے نا یہ لنک ملا اور اس سے جو ہے میں نے پھر یہ اس میں جو ہے رجسٹریشن کروائی. الحمدللہ اس کا جو آپ لوگوں کا طریقہ کار ہے سکھانے کا ٹی پی آئیز یہ بہت ہی شاندار اور اس سے بہت جو ہے نا چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ کہ انشاءاللہ اگلے کورسز میں بھی کوشش کریں گے کہ اس میں شامل رہیں اور ایز اے ٹیچر بھی اگر پاسبل ہوا تو انشاءاللہ وہ بھی کوشش کریں گے. اور مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی اس میں کہ قرآن دوست احباب، خدا کرے کہ ہم سب لوگ جو ہیں قرآن دوست بن جائیں تو یہ ہماری انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے کامیابی کا ذریعہ بنے گی. اس کے ساتھ ہی میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا. تھینک یو. تھینک یو جزاکم اللہ خیر. جی سسٹر ارم شکور. جی سسٹر مجھے سن رہی ہیں؟ سسٹر ارم شکور. جی سسٹر عائشہ. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. مجھے صرف چند ایک باتیں کرنی ہے اسی حوالے سے کہ میں یہ بتانا چاہوں گی کہ میں ٹائم لینڈ کے حوالے سے ہمارا ایک گروپ ہے اور اس میں کافی سارے ممبرس ہیں ٹائم لینڈرس کے جنہوں نے جہاں پہ یہ ایک پوسٹ آئی تھی اس آپ کے یہ جو کورس شروع ہو رہا تھا تو آئی ایم ریلی گریٹفل جنہوں نے یہ پوسٹ فارورڈ کی تھی. ورنہ مجھے شاید کبھی یہ پتہ نہ چل سکتا کہ آپ کا کورس آن لائن بھی چل رہا ہے. سنا ضرور تھا کہ ایک ایسا کورس ہوتا ہے اسلام آباد میں. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کی، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے دوبارہ موقع دیا
इस तरफ आने का। कोर्सेज हम बहुत सारे पहले भी करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ कनेक्ट करने वाला कोर्स, और ख़ुसूसन काशिफ भाई ने जिस तरीके से पढ़ाया है और जिस पेस पे पढ़ाया है, क्योंकि बाज़ लोगों की और जैसे हम मतलब आप इससे पहले भी कोई ये बात कर रहा था कि बहुत धीमे अंदाज में और आहिस्ता आहिस्ता बात करते हुए उन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें समझाई हैं जो कि बाज़ लोग बहुत तेज़ी से भूल जाती हैं और वो समझ नहीं आती। सो आई एम रियली ग्रेटफुल सबकी, अल्लाह आपको इसकी जज़ा देगा। जहाँ तक कुरान के समझने का ताल्लुक़ है, कोशिश हमारी है, अल्लाह रास्ते खोलेगा इंशाअल्लाह, यकीन है, इसी यकीन से हम चले हैं। लेकिन जो शैतानी ट्रैप्स इसमें आते हैं वो ये कि आम तौर पर लोग कुरान को जब कुरान की तरफ आते हैं तो एक ट्रैप ये होता है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, आई जस्ट हैव टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स। तो ये ट्रैप से बचना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुरान को पढ़ें सबसे पहले अपने लिए और उसको समझें अपने लिए, और फिर उसके बाद उसे कम्युनिकेट करें। वंस यू हैव इट इन योर ओन लाइफ, फिर कम्युनिकेट करना शुरू करें। दैट्स व्हाट आई बिलीव। क्योंकि ये भी एक अक्सर हम देखते हैं कि कॉल व फ़िल में तज़ाद होता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। और मैं सर आप सबकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। काशिफ भाई, अगर आप कोई और कोर्सेज़ करवा रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वो ज़रूर कोर्सेज़ करूँगी जो ख़ास तौर पे आप करवा रहे हैं। थैंक यू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। इस दफ़ा बस मैं अभी भी आई एम probably 80% convinced that I'll be starting QC2, but let's see इंशाल्लाह हम कैसे प्लान करते हैं। जनवरी में हमारा QC1 होपफुली 10th जनवरी आजकल में हम फाइनल कर लेंगे, फिर आप लोगों से शेयर भी करेंगे। अगर QC2 मैंने नहीं करवाया तो मेरे उस्ताद करवाते हैं, आप लोग उनके साथ कीजिएगा, अदरवाइज इंशाल्लाह मुलाकात होगी जी। नेक्स्ट कौन करना चाहेंगे शेयर? अच्छा, बाय द वे चूंकि चैट बॉक्स के हाँ, ठीक है जी। सिस्टर आयशा। सर मैंने वैसे ये कोर्स फर्स्ट टाइम किया, और वैसे मैंने अपनी फ्रेंड के थ्रू से, उसने मुझे बताया कि अरेबिक कोर्स एक चल रहा है तो तुमने करना। मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरा आमा का कोर्स चल रहा है तो मेरा दूसरा साल है वहाँ। माशाल्लाह। तो क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ जामिया रेगुलर जाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग वैसे संडे की हमारी क्लास होती है। तो मैंने उसे कहा नहीं यार, मुझे तो वैसे ही ग्रामर समझ नहीं आ रहा, इतनी मुश्किल से मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, ज्वाइन कर लो आप। तो हालांकि उसने खुद लेफ्ट कर दिया, हालांकि हम दोनों ने साथ क्लास ली थी फर्स्ट, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता ना समझ आने लग गई। और अब ये हो रहा है कि जामिया में मैं सबको पढ़ा रही होती हूँ कि हाँ इसकी ज़मीरें ऐसे होंगी, और अब अगर तर्जमा भी आ जाता है तो हमारे सिपारे होते हैं, तो अब वो मैं खुद ही कर रही होती हूँ। तो अब मुझे काफ़ी डिफरेंस भी फील हुआ है, और मैं आपको बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं आगे भी साल कर पाऊंगी अम्मा के, इंशाल्लाह। माशाल्लाह सिस्टर, बड़ी अच्छी बात है। बस ये अल्लाह की मर्जी होती है। देखें आप वो कह रही हैं जो लाइन थी वो खुद चली गई। एनीवेज अल्लाह ताला उन्हें भी तौफीक दे और वो भी करें। तो जी, और सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्योंकि मैं तो अक्सर ही बोलती रही हूँ, क्वेश्चंस भी करती हूँ और कुछ ना कुछ बोलती रहती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगी। मुझे सिर्फ कुछ 2-3 बातें करनी। पहली बात है कि मैं ये कोर्स सेकंड टाइम कर रही हूँ, और आप बिलीव करें कि मुझे वैसे इतना मजा आता है कि मेरा दिल चाहता है मैं दोबारा फिर ज्वाइन कर लूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स ठीक आए थे, अच्छे आए थे, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी मतलब इस दफा भी मेरा दिल यही चाह रहा है कि मैं दोबारा से फिर इसको रिवाइज कर लूँ ना, इस कोर्स को। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में से भी काफी लोग मेरे साथ कर रहे हैं। मेरा बेटा कर रहा है, मेरी सिस्टर इन लॉ कर रही हैं। पहले मेरी एक बेटी कर चुकी है लास्ट उसमें 282 बैच में मेरे साथ। तो हस्बैंड को भी करवाया था ज्वाइन, लेकिन उनकी मसरूफियत कुछ इस तरह की रही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको करवाऊंगी।
زبردستی بھی کرنا پڑی تو کروں گی، کیونکہ میں اس سے بہت کچھ سیکھا ہے واقعی بہت. مجھے بھی گرامر obviously سب کو گرامر ہی مشکل لگتی ہے، مجھے بھی لگتی تھی، اور اب ایسے لگتا ہے جیسے گرامر سب سے ایزی چیز ہے. بس بہت مزہ آتا ہے. جو چیز میں اسپیشلی کہنا چاہتی ہوں نا کہ وہ آپ QC2 کروائیں، ضرور کروائیں، لیکن QC1 بھی آپ کرواتے رہیں، کیونکہ جو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی اور کرواتا تو میں اتنی جلدی نہ سیکھتی جس طرح سے آپ نے کروایا. سب سے جو مین چیز ہے نا، آپ میں پیشنس بہت ہے. مطلب ہم لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ اتنا پیشنٹلی ہمیں ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے بہت کم ٹیچرز، اسپیشلی قرآن ٹیچرز میں تو بہت کم میں نے دیکھی ہے اس سے پہلے. تو یہ جو پیشنس آپ کی ہے نا، یہ ہم لوگوں کو اسپیشلی جو نیا فرسٹ ٹائم کرتا ہے نا، جب میں نے ویری فرسٹ ٹائم لاسٹ 282 بیچ میں کلاس لی تھی، میں اسی دن اتنی امپریس ہوئی تھی کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو لنک بھیجنا شروع کر دیا تھا. تو میں یہ ضرور آپ سے کہنا تھا کہ آپ QC1 نہ چھوڑیں، QC2 بھی کروائیں، ضرور کروائیں، لیکن یہ QC1 آپ ضرور کنٹینیو رکھیں، تاکہ نئے سے نئے ہم جتنے لوگوں کو کروائیں، وہ ایڈ کروائیں، وہ امپریس ہو کے پھر اس کو چھوڑے نہ. ماشاءاللہ. اچھا، امپریس تو اللہ کی ذات ہی کرتی ہے، اور دلوں میں اللہ ہی ڈالتا ہے کہ کون کرے گا اور نہیں. تو مجھے آپ کی یہ بات بڑی مزے کی لگی کہ عموماً ہم جو ہے نا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کوئی اور باتوں پہ ذرا وہ کرتے ہیں، لیکن آپ نے کہا نہیں انشاءاللہ. مجھے انہیں قرآن اس دفعہ کلاس میں ڈالنے کے لیے سختی بھی کرنی پڑی، تو بڑا اچھا لگا. یہ ہمارا ہونا چاہیے ریلیشن شپ الحمدللہ، قرآن سے، اللہ کے کلام سے، اور پھر اپنے فیملی کے ممبران سے. سب سے پہلے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والوں کو، ان کو آگ سے بچاؤ. تو آپ ضرور ان سے اچھی سی والی زبردستی بھی کیجیے، اور لیکن باقیوں سے نہیں کرنی، لوگوں سے نہیں کرنی. دین کے معاملے میں تھوڑا ہاتھ اولا رکھنا. وہ تو ہے، آپ سے سیکھا ہے کہ پیشنٹلی اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے، غصے سے نہیں کرنا، پیشنٹلی کرنا ہے. یہ آپ سے ہی سیکھا ہے، ورنہ شاید میں بھی عام لوگوں کی طرح ایسے ہی کرتی کہ نہیں، ان لوگوں کو مجبور کرتی. لیکن آپ نے جس طرح سے آپ کرتے ہیں نا، ہم سب کرتے ہیں مسٹیکس، اور آپ اس کو اتنے پولائٹلی ہینڈل کرتے ہیں نا کہ وہ پھر ہم لوگوں کو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ ہم یہاں پہ غلط ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ جو مجھے لگتی ہے نا. ویسے تو خیر الحمدللہ پورا کورس ہی بہت اچھا ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے کروایا، لیکن یہ جو چیز مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ لوگ جو ہے نا اس رستے پہ چلیں گے. تو وہ جیسے وہ ہے نا 15 بارے میں وَلْيَتَلَطَّفْ اور نرمی اختیار کرو، وہ آپ نے واقعی ہی اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ اس چیز میں اس وجہ سے لوگ اتنا زیادہ جو ایک دفعہ مجھے تو کم از کم علم ہے نا کہ میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ پھر جوائن کر لوں، اتنا مجھے مزہ آتا ہے. آپ انشاءاللہ QC2 بھی کیجیے، اور یہ تو آپ کا جب دل کرے کر لیا کریں، اور یہ چونکہ بیس ہے ظاہر ہے، اس کی وجہ سے آپ پھر آگے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. سر کائنڈلی لنکس وہ مجھے ضرور بھیج دیجیے گا آپ، QC2 کا بھی جب سٹارٹ ہو، اور یہ بھی نیکسٹ ٹائم جب آپ کرنائیں تو یہ کائنڈلی آپ ضرور گروپ میں شیئر کیجیے گا انشاءاللہ. بس آپ کے گروپس میں یہ ساری انفارمیشن آتی رہا کرے گی، وہاں ہم ڈالتے رہیں گے. تو انشاءاللہ. تو جزاک اللہ سر، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسانیاں دے، آپ کے فیملی کو، آپ کے پیرنٹس کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. یہ ہماری سسٹر انیکا نصرت، جی سسٹر انیکا نصرت. ان کی شاید آواز نہیں آ رہی میرا خیال ہے. جی سسٹر حسینہ بی بی آئی تھی، وہ بھی. سسٹر آسما نے ہینڈ السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہ کورس اٹینڈ کر سکوں. جیسا کہ آپ بھی ہر لیسن میں بتاتے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چوز کیا. دوسرے پھر میں آپ لوگوں کی ٹیم کی بہت شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر آپ کا وے آف ٹیچنگ بہت اچھا ہے، بہت یعنی کہ آپ ہمبلی پڑھاتے ہیں. سر میں کافی عرصے سے اس کورس کی تلاش میں تھی. ہمارے ارد گرد کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا کہ جہاں پر میں یہ جوائن کر سکتی، لیکن پھر میری سسٹر کو کسی نے آپ کا بتایا کہ آپ لوگ کورس کروا رہے ہیں. انہوں نے پچھلے ماہ کیا، تو اس کے بعد میں نے یہ کورس اٹینڈ کیا،
اور سر میں آپ لوگوں کی ٹیم کی، اور مجھے یہ بہت اچھا لگا، مجھے بہت کچھ لرن کرنے کو ملا اس کورس سے. تو سر میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں، آپ کے والدین کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، اور آپ کی ساری ٹیم کے لیے. تھینک یو سر. جی خاص طور پہ ہمارے یہ جو بردر اجاز ہے نا جی، یہ تو جن ہے، یہ آئی ڈونٹ نو کہ کہاں سے اتنا وقت نکالتے ہیں. اور جی سر، تو بدر اجاز کے لیے میں بہت مشکور ہوں کہ یہ اتنا وقت نکالتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ آئی ٹی کا ہینڈل کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے جس طرح سے ہینڈل کیا ہے ہم سب لوگوں کو، ان کی میں بہت مشکور ہوں. اور سر آپ کا دوبارہ تھینک یو کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا اور پڑھایا، ہمیں کچھ جزاک یاد کرنے کا موقع ملا. تھینک یو سر. جزاک اللہ سسٹر. جی جی سسٹر حسینہ بی بی ہو گئی ہیں شاید یہ میرا خیال ہے وہی تھی. جی نور فاطمہ. جی سسٹر نور فاطمہ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں ٹیچر بھی ہوں اور مطلب رائٹر بھی ہوں، اردو رائٹر. تو جتنی بھی مطلب مجھے آپ کی بات یاد ہے کہ جب آپ نے کورس شروع میں سٹارٹ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ آپ کی فیس کوئی نہیں ہے، آپ کی فیس صرف یہی ہے کہ آپ نے اس کو آگے پھیلاتے جانا ہے، اس چیز کو روکنا نہیں ہے. تو ایز اے ٹیچر آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ اس چیز کو آگے. تو میں نے جتنی کلاسز میں میرا لیکچر ہوتا تھا، میں نے تقریباً ہر کلاس میں مطلب یہ چیز سکھائی، تھوڑی سکھائی جتنی مجھے یاد ہوئی. زیادہ گرامر کو میں نے زیادہ نہیں کیا کیونکہ وہ خود کو مجھے اتنی نہیں آتی. فرسٹ ٹائم کیا، تھوڑا سا مشکل ہے اس چیز کو کور اپ کرنا. لیکن جو آیتوں کے سورتوں کے ترجمے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ مطلب ان کا ٹائم نکال کر ان کو وہ چیز کور کروایا. ماشاءاللہ. اور رائٹنگ کے پروسیس میں اگر میں کچھ لکھتی ہوں ایز اے اسٹوریز، تو اس کے پروسیس میں بھی مطلب میں نے اپنے اسٹوریز میں پورا ڈیفائن کر کے اس چیز کو ایکسپلین کر کے ڈالا. تو تھینک یو سر کہ ہم لوگ کو اس قابل بنایا کہ ہم خود سے ورڈ ایکسپلین کر سکیں، خود سے قرآن کو ڈھونڈ سکیں چیزوں کو. اور اللہ تعالیٰ کے بھی شکر گزار کہ انہوں نے ہمیں چوز کیا، اتنی ہزاروں کی تعداد میں سے ہمیں چند لوگوں کو چوز کیا اس چیز کو کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. ماشاءاللہ سسٹر، آپ ٹیچر ہیں تو پھر آپ کی زیادہ ذمہ داری ہوگی انشاءاللہ کہ آپ اس میں اور آگے بھی بڑھیں، اس کو اور بھی سیکھیں، اگلے لیول بھی کریں. اور رائٹر بھی ہیں تو یہ تو آپ کے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے کہ لکھنے والے لوگوں میں سے ہیں. تو آپ تو اس سفر میں آپ کو بہت آگے جانا چاہیے اور اس کی AQT قرآن کورس ٹیچر بھی بننا چاہیے اور بچوں کو بھی سکھائیں اور ارد گرد والوں کو بھی سکھائیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ. جی سر، اللہ تعالیٰ اس قابل کرے. آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیز شروع کی ہے انشاءاللہ آگے بڑھتی جائے اور ایک دن ایسا ہے کہ ہم بھی ٹیچر بن جائیں، قرآن ٹیچر. Brother, just ask anybody else. سر کا میرے خیال میں نیٹ ڈسٹرب ہو رہا ہے. جی جی کسی اور کا کوشچن ہے تو بتائیں، ورنہ پھر ہم کلاس کو اینڈ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کچھ جزائے خیر دے. کل کی انشاءاللہ ریویژن میں ہم لوگ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جی نعید آصف. سر مجھے ایک کوشچن کرنا تھا. یہ ٹیبل جو ہے ینصروہ والا، اس کو کس طرح کرنا ہے؟ جو یہ اینڈ والا آج جو کروایا؟ جی 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 سر. کیا یہ نہیں، اس کے ینصروہ اینڈ میں جی سر جی اینڈ میں نا ضمائر لگی ہیں، ہو ہم کا کم، یہ سارے آپ نے ضمائریں لگا کے کمپلیٹ ٹیبل ہو جاتا ہے. جی سر، وہ ینصروہ کے ساتھ ہی لگانا ہے یا ینصروہ کا بھی ٹیبل ساتھ میں لگانا ہے کرنا ہے؟ وہ ساروں کے ساتھ ہی آپ ایڈ کر سکتی ہیں نا، ینصروہ باقی بھی جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ایڈ ہو سکتے ہیں. اچھا، جیسے ینصروہ، ینصرونا، ینصرونا کم، ایسے؟ جی 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 بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. چلیں، تھینک یو.
جی اچھا برادر اجاز، اگر میرا خیال ہے ہمارے اور کوئی کوشچن یا کچھ تو نہیں ہے نا؟ نہیں سر، بس اینڈ کر دیں. ٹھیک ہو گیا. نجف، اچھا یہ کوئی سسٹر نجف ہیں. ہاں جی السلام علیکم. کوشچن نمبر 19 بی میں نا عبادت اللہ، تو عبادہ اس نے عبادت کی، عبادتی کا مطلب اس عورت نے عبادت کی. جی 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 بالکل صحیح ہے آپ نے، ماشاءاللہ ویری گڈ. اور اسی کے نیچے فتحت اللہ، تو جب ہم اس کا جواب دیں گے تو اس میں پھر ہم اسی طرح کہیں گے نام فتحت کتاب. ہاں جی 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 بالکل ایگزیکٹلی. اگر اس طرح سے سوال آ جائے تو جیسے آپ اس کا جواب دیتے ہیں نا فتح کا، تو اسی طرح فتحت کا بھی جواب دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ فتحت میں تو تے جو ہے وہ ساکن ہوتی ہے، اس میں تو تے کے نیچے زیر ہے نا. یہ تے کے نیچے جو زیر ہے نا یہ جوڑنے کے لیے. تو آپ دیکھیں نا، باقی ٹیبل میں تو آپ نے کوئی ایسا نہیں پڑھا تھا نا، تو آپ کو یہ پتا چل گیا ماشاءاللہ. دیکھیں آپ کے برین نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ عبدت اور فتحت جو ہے نا مونس والے ہیں. تو یہ زیر تو جوڑنے کے لیے آئی ہے نا ساتھ، اس نے آگے جوڑا اس کو. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. تو اچھا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آپ کا مائک آف ہو گیا، مائک آن کریں. جی شکریہ بہت بہت. جی اوکے سسٹر، اوکے ٹھیک ہے. اچھا بردر جاز آپ کے وہ میسیجز آ گئے تھے، ہم نے ایک میٹنگ کرنی ہے تو میں اس پہ پھر ہم الگ سے بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں ہم اب کوئی اور سوال نہیں ہے تو اس کو کام پر کرتے ہیں. اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہم انا نعوذ بک هذا الوباء والمرض والخوف. اللہم انا نعوذ بک من شرور انفسنا ومن شرور كل ما خلق ومن شرور كل حاسد اذا حسد ومن شرور كل شرير من الجنة والانس ومن شرور كل بلد ومن شرور هذا البلد ومن شرور كل مكان ومن شرور هذا المكان. يا بديع السماوات يا حي يا قيوم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك الخير، اللهم إنا نسألك الخير في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العزة، اللهم إنا نسألك الرحمة، اللهم إنا نسألك المغفرة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك القوة. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ آپ سب کے سیکھنے میں اپنی خصوصی برکتیں اور خیر عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الحکمہ، اللہم ربنا افرغ قلبنا بحب العلم. اور اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو قرآن پاک کے علم سے بھر دے. اس کے ساتھ ہی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اینڈ گڈ لک فار یور کوئز. اچھی سی تیاری کیجیے، آنے والی ریویژن کی کلاسز کا حصہ بنیے اور زیادہ سے زیادہ نمبر لیجیے. اللہ حافظ.